السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتاب المجيد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. کرسی پر تشریف فرما معزز علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا، جس کی منشا کے بغیر اس روئے زمین پر کوئی پتہ ہل نہیں سکتا، جو اپنی ذات میں، اپنے اقوال میں، اپنے صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے فیصلوں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی سازی، شریک اور ہمسر نہیں، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا. معزز سامعین، ایک مشہور حدیث ہے اور یہی سے میں اپنے موضوع کی شروعات کرتا ہوں کہ اچھی سنگت کا، اچھی صحبت کا، اچھے دوست کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. اس طرح کی جب مجلس ہوتی ہے، کچھ فرشتے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، زمین کے اطراف میں گھومتے رہتے ہیں. اس طرح کی جب مجلس ہوتی ہے تو وہ بھی آ کر کے اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر جب مجلس ختم ہوتی ہے آسمان کا رخ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں تھے؟ تو یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العزت، حالانکہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، کہ اس طرح کی ایک مجلس تھی جس میں کچھ لوگ تھے. تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری تحمید بیان کر رہے تھے، تیری تعظیم بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر مجھے دیکھے بغیر میری تسبیح و تحمید اور تمجید میں لگے ہوئے ہیں، اگر مجھے دیکھ لیں گے تو اور کس قدر میری تعریف اور میری تسبیح اور میری تعظیم بیان کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ وہ لوگ کس چیز کا سوال کر رہے ہیں، کس چیز کی رغبت اور خواہش ان کو اس مجلس کا حصہ بنائی، کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ، وہ تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں،
تیری جنت کی طلب اور اس کے حرص میں وہ لوگ آگے بیٹھے بیٹھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے وہ لوگوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں اللہ، انہوں نے جنت نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ جنت دیکھ لیں تو اور کس قدر اس کے طلب اور اس کے حرص کے لیے کوشش کریں گے اور محنت کریں گے. جب بغیر دیکھے یہ عالم ہے تو جنت کا اگر ایک نظارہ کر لیں یا ایک جھلک دیکھ لیں جنت کو تو جنت کے حصول کے لیے اور کتنی محنت کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے وہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ، ان لوگوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر جہنم کو نہیں دیکھا ہے تو اس سے اس قدر خائف ہے اور ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. اگر جہنم کا نظارہ کر لیں گے تو کس قدر ڈرے اور سہمے ہوئے ان کی زندگی گزرے گی اور کیسے وہ گزاریں گے. پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان سب کو معاف کر دیا، بخشش کر دی، مغفرت کر دی. سبحان اللہ، بہت بڑا انعام. اور پھر اس کے آگے میں آ رہا ہوں سنگت پہ جو اس حدیث کے محل شاہد. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کو بخش دیا، سب کو معاف کر دیا. ایک فرشتہ آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ اللہ اس مجلس میں ایک آدمی ایسا تھا جو اس مجلس کا حصہ نہیں تھا، نہ اس مجلس کے لیے وہ آیا تھا بلکہ ایک ضرورت کے تحت آ رہا تھا یا کہیں جا رہا تھا. راستے میں اس نے یہ مجلس دیکھی، وہ بھی آ کر کے اس مجلس کو اس نے جوائن کر لیا، اس کا حصہ بن گیا. وہ اس مجلس میں شرکت کے غرض سے اپنے گھر سے نہیں نکلا، کسی کام سے جا رہا تھا، یہ کسی ضرورت کے تحت آیا تھا. لیکن دیکھا کہ ایک مجلس لگی ہوئی جہاں پر اللہ کے ذکر و اذکار کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اس مجلس کا حصہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا. پھر کہتا ہے کہ ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، وہ ایسے لوگ ہیں، ایسی قوم ہے کہ اس مجلس کا حصہ بننے والا یا ان لوگوں کی سنگت اختیار کرنے والا وہ آدمی بدبخت نہیں ہو سکتا، برا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا ان کی سنگت میں جو کسی اور ضرورت کے تحت آیا تھا لیکن اس مجلس کا حصہ بن گیا تھا. ان کی صحبت اس کو مل گئی، اس کی سنگت ان کی سنگت مل گئی. میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا. معزز سامعین، یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، یہ سنگت کا اثر ہوتا ہے. یہ صحبت ہماری زندگی پر اس قدر اثر انداز ہوتی ہے کہ یہ ہمارے دنیا تو چھوڑیے اخروی ٹھکانہ جو ہے اس کو بھی بدل دیتی ہے. اگر اچھی سنگت مل گئی، اچھی صحبت مل گئی، اچھے دوست مل گئے جو دین پر ابھارنے کا کام کرتے ہیں، جو غلطیوں پر ٹوکتے ہیں، خلل کی نشاندہی کرتے ہیں، کمی کو بتلاتے ہیں اور خیر کی طرف لے کر کے چلتے ہیں، اگر ایسے دوست مل گئے انسان کو اس کی زندگی میں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور ان کی سنگت اختیار کرتے ہوئے وہ آدمی جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بری صحبت میں پڑ گیا، بری سنگت میں پڑ گیا، برے دوست مل گیا، اب دائیں سنگت کس کی ملے گی؟ دوست کی ملے گی. برا دوست مل گیا تو برا دوست اس پر اس قدر اثر انداز ہوتا ہے نہ کہ صرف اس کے اخلاق پر، اس کے سلوکیات پر، اس کے عادات و اطوار پر، بلکہ برے دوست اس کے عقیدے اور اس کے ایمان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے عقیدے اور اس کے ایمان کو بھی بدل دیتے ہیں اگر برے سنگت مل گئی، برے دوست مل گئے تو. اور اس کی ایک مثال بتلاؤں، ایک واقعہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. قرآن کی آیت ایک اہم واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے. بری سنگت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی، جو میں نے کہا نا، اس کے عقیدے اور اس کے ایمان کو بھی بگاڑ دیتی ہے اور اخروی ٹھکانہ بھی بدل دیتی ہے. یہ آیت عقبہ ابن ابی معیط اور امیہ ابن خلف کے بارے میں نازل ہوئی. عقبہ ابن ابی معیط یہ دونوں
کفار مکہ کے یا قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ عقبہ ابن ابی معیط یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بسا اوقات بیٹھا کرتا تھا، آیا جایا کرتا تھا، ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ ایک ہی قبیلے سے تھے، ایک ہی خاندان سے تھے، بہرحال آیا جایا کرتا تھا، ملاقات کیا کرتا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا امیہ ابن خلف نام کا، بعض روایتوں میں ابی ابن خلف کا نام آتا ہے، بہرحال امیہ ابن خلف کی زیادہ روایتیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ عقبہ ابن ابی معیط نے ایک دعوت لی اور اس میں قریش کے جتنے بڑے لوگ تھے سب کو دعوت میں بلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندان کے اعتبار سے بڑے تھے، گرچہ مذہب کا اختلاف تھا لیکن ایک ہی خاندان کی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے بلایا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا تمہارے گھر پہ جب تک تم اسلام قبول نہ کر لو۔ تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے اسلام قبول کر لیا، شہادتین کا اقرار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہ گئے، کھانا کھائے، دعوت میں شریک ہوئے، پھر اس کے بعد واپس اپنے گھر آ گئے۔ اس کے دوست کو جو ابی ابن خلف یا امیہ ابن خلف نام تھا، امیہ ابن خلف ہم پکڑ کے چلتے ہیں کہ امیہ ابن خلف جو اس کا دوست تھا، جب اس کو معلوم پڑا یہ کہیں اور تھا، باہر گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو قریش کے دیگر لوگوں نے کہا کہ تم کو معلوم پڑا کہ تمہارے دوست نے کیا کیا ہے؟ امیہ کہتا ہے کہ کیا کیا عقبہ نے؟ جگری دوست تھا، بچپن کا یارانہ تھا، کہتا کیا کیا اس نے؟ کہا ایک عجیب بچپنا اور ایک عجیب بیوقوفی کی۔ کیا کیا اس نے؟ کہا اس نے اسلام قبول کر لیا۔ لوگوں نے کہا کہ اسلام قبول کر لیا اس نے۔ امیہ ابن خلف کہتا ہے کہ میرے دوست نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت عقبہ ابن ابی معیط اپنے جب دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، امیہ ابن خلف سے سلام کرتا ہے تو امیہ ابن خلف سلام کا جواب نہیں دیتا۔ عقبہ کہتا ہے کیا بات ہے، ناراض کیوں مجھ سے؟ میرے سلام کا تم نے جواب نہیں دیا۔ اب سلام اپنے انداز میں، ہمارا والا سلام نہیں، اپنے انداز میں جو ان کا سلام تھا وہ سلام کیا۔ کیا بات ہے تم نے سلام کا جواب نہیں دیا؟ تو امیہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک بچپنا اور ایک بیوقوفی والا کام کیا۔ کہا کیا کام کیا میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، تم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، صاحب ایمان ہو گئے۔ کہا کہ عقبہ نے جواب دیا، کہا کہ میں نے سارے لوگوں کو بلایا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی میں نے بلایا، اب سب لوگ آئے، محمد نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ تو مجھے اچھا نہیں لگا، تو لہذا انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں اس وقت تمہارے گھر پہ آؤں گا جب تم اسلام قبول کر لو گے، تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا کہ نہیں، آج سے تمہاری میری دوستی ختم، آج سے تمہاری میری دوستی ختم، ہمارا تمہارا ناطہ ختم، رشتہ ختم۔ اب میں اسی وقت تم سے بات کروں گا اور اسی وقت تمہارا چہرہ دیکھوں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر جا کر کے تھوکو گے نہیں یا ان کو ستاؤ گے نہیں، پریشان نہیں کرو گے، جب تک میری تمہاری دوستی ختم، اب ہماری کٹی کتنا کٹی ہو گئی۔ عقبہ ابن ابی معیط اپنے دوست کی دوستی نبھانے کی خاطر کیا کرتا ہے دیکھیے، اس نے کیا کہا کہ جب تک اس وقت تک تم سے بات نہیں کروں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر جا کے تھوکو گے نہیں۔ اس نے اپنی دوستی نبھانے کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر کے تھوکنے کی کوشش کی، اپنے دوست کو خوش کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر کے تھوکنے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا تھوک اسی کے چہرے پر لوٹا دیا جس سے اس کا چہرہ تھوڑا سا جل گیا یا اس کا ہونٹ کا کچھ حصہ وہ جل گیا۔ اور پھر اس کے بعد اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے اذیت دینے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، چادر کا پھندا بنا کر اس کو گھسیٹنے لگا۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے کہا کہ فلاں جگہ پر اونٹ کی اجھڑی رکھی ہوئی ہے۔ اجھڑی سمجھتے ہیں؟ جو گندگی ہوتی ہے جب جانور ذبح کرتے ہیں جس کو ہم پھینک دیتے ہیں، اجھڑی رکھی ہوئی ہے، کون ہے جو جا کر کے اٹھا کر کے لائے گا اور محمد کے اوپر نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دے گا۔ یہ بدماشی اسی عقبہ نے کی، دوست ناراض چل رہا ہے، خوش کرنے کے سارے طریقے اپنا رہا ہے کہ دوست کیسے خوش ہو۔ وہ عقبہ بھاگا گیا، جا کر کے اونٹ کی اجھڑی اٹھا کر کے لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے، اس نے اونٹ کی اجھڑی اٹھا کر کے اللہ کے رسول کے پوچھ پہ رکھ دیا۔ اس قدر وزن تھا کہ اللہ کے رسول اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔
اور آنند فانند یہ خبر پھیلی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی آئی اور فوراً آ کر کے اونٹ کی اچھڑی کو پھینکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کیا، پھر اس کے بعد اپنے گھر لے گئی۔ یہ ساری بدماشیاں عقبہ کی کس لیے چل رہی تھی؟ دوست ناراض ہو گیا، اس کو خوش کرنا۔ کہنا یہ ہے کہ دوست کی دوستی کہاں تک پہنچاتی انسان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی، اونٹ کی اچھڑی لا کر کے رکھ دیا، اور اسی طریقے سے چادر کا پھندا بنا کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عقبہ اب تم حد سے تجاوز کر گئے، اب تم ضرور مجھے ملو گے مکہ کے باہر، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا بھی دی۔ اب اس کے بعد جب غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، یہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بددعا کر دی ہے کہ میں تمہیں قتل کروں گا، تو یقیناً اگر کہیں ہم ہار گئے، غزوہ بدر میں ہماری شکست ہو گئی، مجھے قیدی بنا لیا گیا، تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں چلو ہم تمہیں بہت تیز اونٹنی دیں گے کہ اگر ہم بھاگنا بھی ہوا نا تو تم کو تیز اونٹنی میں بٹھا دیں گے تو بھاگ جانا وہاں سے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سامنا ہوا غزوہ بدر میں، اور آپ جانتے ہیں پورا واقعہ کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور یہ آدمی گرفتار ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالی کو حکم دیا کسی گردن اڑا دو، چنانچہ وہ قتل کر دیا گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ وہ آدمی جس نے کلمے کا اقرار کر لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، اپنے دوست کی دوستی اور سنگت، یہ بری سنگت اور دوست کی دوستی نبھانے کے خاطر جہنم رسید ہو گیا۔ میں نے کہا نا کہ صرف عادات و اطوار پر نہیں اثر انداز ہوتا ہے دوست کی دوستی، بلکہ اس کی اخلاق کے علاوہ اس کے ایمان اور اس کے عقیدے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ آدمی اقرار کرنے کے بعد جہنم رسید ہو گیا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ جس دن کافر اپنی انگلیوں کو اپنے دانت کے تلے چبا کر کے کہے گا کاش کہ میں نے رسول کو اپنا ساتھی بنایا ہوتا، اپنا دوست بنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ہدایت کے آنے کے بعد بھی اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے کا ہی کام کرتا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ ہے انسان کی زندگی پر دوستی کا اثر، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار طے کیا اور یہ وصیت کی مؤمنین کی، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کا دوست ہوتا ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا عمل، اس کی طرز زندگی وہی ہوتی ہے جس طریقے سے اس کے دوست کی ہوتی ہے۔ لہذا تم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ یہ دیکھے، غور کرے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جو فطری ہوتا ہے، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ بھائی کا رشتہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، بہن کا رشتہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، دوست کا رشتہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے دوست چنتے ہیں، ہم دوست اپنے بناتے ہیں۔ اب کس کو بنانا ہے اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ کیا وہ دوست جو ہمیں جہنم تک لے جائے، جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، جو ہمیں مسجد سے دور کر دے، جو ہمیں خیر کے کام سے دور کر دے، جو ہمیں برائیوں کے راستے پر لگا دے، وہ دوست ہمارا بنے گا؟ یا وہ دوست بنے گا جو ہمیں مسجد سے جوڑنے کا کام کرے، جو ہمیں اطاعت و بندگی کے کام کرنے پر ابھارے، جو ہمیں دین کی طرف لے کر کے جائے، جو ہمارے اندر ہونے والی کوتاہی اور خلل کی نشاندہی کرے، وہ ہمارا دوست رہے گا۔ یہ اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چنیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جیسے آپ کا دوست ویسے آپ کی سوچ، جیسے آپ کا دوست ویسے آپ کی سوچ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں جب فیصلہ کرنا ہو تو اس انسان کی چھان بین کرنے سے پہلے اس کے دوست کو دیکھ لو، اس کے دوست سے اس کا معیار پتہ چل جائے گا۔ عربی کے ایک مشہور شاعر نے کہا، عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فإن القرین بالمقارن یقتدی۔ اس آدمی کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جانکاری لینے کی ضرورت نہیں ہے،
اس کے دوست کو دیکھو، اس لیے کہ دوست کی اقتدا کرتا ہے۔ فَإِن كَانَ ذَا خَيْرٍ فَإِن كَانَ ذَا شَرٍ فَجَنِّبْهُ سُرْعَةً، اگر برا دوست ہے تو فوراً چھوڑ دو۔ وَإِن كَانَ ذَا خَيْرٍ فَقَارِنْهُ تَقْتَدِي أَوْ تَهْتَدِي، اگر اچھا دوست برا ہے تو چھوڑ دو، اچھا ہے تو اس کی اتباع کرو یا اس کے ساتھ میں اس کو لازم پکڑو، تم ضرور بضرور انشاءاللہ ہدایت یافتہ ہوگے۔ تو یہ اسلام نے معیار طے کیا کہ آپ کے دوست کا اختیار وہ ہونا چاہیے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ صرف ایمان والوں کو اپنا دوست بنانا، لا تصاحب الا مؤمنا، ایمان والوں کو اپنا دوست بنانا، ولا یاکل طعامک الا قتی الا تقی، اور تمہارے گھر میں آنے جانے والا شخص، تمہارے دسترخوان پر بیٹھنے والا شخص وہ متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، تاکہ جب تم کبھی نماز میں سستی کرنے لگو تو تم کو اٹھائے، بولے کہاں بھائی، کہاں یہاں پہ بزی ہو، چلو نماز پڑھنے جانا ہے۔ مالک بن دینار کے تعلق سے داؤد الطائی کے پاس ایک آدمی آیا، متقیوں کی دوستی دیکھی کیسی ہوتی ہے۔ داؤد الطائی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، ایسی نصیحت جو مختصر ہو اور جامع، کہا مجھے نصیحت کیجیے۔ تو داؤد الطائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ متقیوں کا ساتھ اختیار کرنا، تو متقیوں کی دوستی اختیار کرنا، اور پھر اس کے بعد وجہ بتائی فَإِنَّهُمْ أَيْسَرُ أَهْلِ الدُّنْيَا مَعُونَةً وَأَكْثَرُهُمْ مَعُونَةً، متقیوں کی دوستی اختیار کرنا اس لیے کہ یہ تمہارا سب سے کم پیسہ خرچ کرائیں گے اور ضرورت کے وقت سب سے پہلے یہ تمہارے کام آئیں گے۔ تو متقیوں کی دوستی اختیار کرنا کہ متقی یہ تمہارے پیسے کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، یہ کسی مصلحت و مفاد کے تحت تمہارے سے دوستی نہیں کریں گے کہ بھائی یہ میرا فائدہ اس سے ہونے والا، یہ ذاتی مفادات نہیں ہوگی، وہ محبت جو ہوگی، وہ دوستی جو ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی اور فی اللہ ہوگی۔ لہذا یہ ضرورت اس بات کی کہ ہم دوست اختیار کرتے وقت یہ معیار طے کریں کہ سامنے والا ایمان، اس کے ایمان کا معیار کیا ہے، اس کے اخلاق کا معیار کیا سوچ ہے اس کی، کیا عقیدہ ہے اس کا، کیا منہج ہے اس کا۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری بنیادیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب اچھا دوست ملتا ہے، اچھی سنگت ملتی ہے، اچھا ساتھ ملتا ہے، تو پھر وہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو حضرت حنظلہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں ابو بکر کو دیکھ کر کے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر گھبرا جاتے، کہتے ہیں بات کیا حنظلہ، اپنے بارے میں کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ کہہ رہے کہ ہاں حنظلہ منافق ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہتے ہیں، جب ہم اللہ کے رسول کی سنگت میں رہتے ہیں، صحبت میں رہتے ہیں، سنگت کیسے انداز ہوتی ہے یہ بتانا مقصد۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنگت میں رہتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہمارے ایمان کا جذبہ کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت سے نکلتے ہیں، اس صحبت سے نکلتے ہیں، اپنی دین میں، اپنے دنیا میں جا کر کے اپنے بچوں میں، اہل و عیال میں، کاروبار میں مشغول ہوتے تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ حنظلہ یہی حال تو میرے ساتھ بھی ہے، لہذا ایک کام کرو، چلتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے دربار میں چلتے ہیں، وہاں پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ دونوں آتے ہیں، پھر حضرت حنظلہ اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچ کر کے وہی جملہ دہراتے ہیں کہ اللہ کے رسول نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے، تو بتلاتے ہیں وہی کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کی سنگت میں رہتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم جب ہم اپنے جا کر کے اہل و عیال میں جاتے ہیں تو وہاں ہم مشغول ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل کی کیفیت اور بدل جاتی ہے، الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حنظلہ بات دراصل یہ ہے
کہ اگر تمہاری وہی کیفیت رہے جیسے میری سنگت میں رہتا ہے یا میری مجلس میں رہتی ہے تو اللہ کی قسم فرشتے تم سے تمہارے راستوں میں ملاقات کریں گے، تمہارے بستر پر ملاقات کریں گے. لیکن بات سنگت کی ہوتی ہے، صحبت کی ہوتی ہے کہ جب تم میری صحبت میں ہوتے ہو تو وہاں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، وہ لمحہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب میری سنگت سے ہٹتے ہو تو وہ لمحہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ وقت کچھ اور ہوتا ہے. یعنی اچھی سنگت میں جب آدمی رہتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت، اس کے ایمان کی کیفیت، اس کے جذبے کی وہ ساری چیزیں کچھ الگ ہوتی ہیں، وہ ماحول ہی الگ ہوتا ہے. لیکن جب سنگت بدلتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا معیار بھی چینج ہو جاتا ہے، سوچنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، کام کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اچھی صحبت پر ابھارا کرتے تھے. سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین اچھی صحبت کے لیے دعا کیا کرتے تھے. ہم نے کیا سمجھا ہے کہ ہمیں صرف اتنی دعا کر دی ہے کہ جب کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو ہاتھ اٹھا کر کے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے ہماری مصیبتوں کو دور کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے. کوئی اور چیز درکار ہے، کوئی ضرورت ہے تو ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اللہ وہ ہمیں عطا کر. سلف صالحین اچھی سنگت کے لیے، اچھے دوست کے لیے دعا کیا کرتے تھے. میمون ابن عمرو عودی رضی اللہ رحمہ اللہ معاذ ابن جبل کے شاگردوں میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی طرف سے یمن میں تشریف لائے تو ہماری بڑی خواہش ہوئی کہ ہم ان کی سنگت میں رہیں، ہم ان کے ساتھ میں رہیں، کیونکہ ان کی صحبت کا اثر ہماری زندگی پر کچھ دوسرے انداز میں پڑ رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں معاذ ابن جبل کی سنگت میں اس وقت تک رہا جب تک وہ یمن میں رہے، اور پھر اس کے بعد یمن سے نکل کر کے جب وہ ملک شام گئے تو میں پیچھے ان کے پیچھے گیا، ملک شام گیا، وہاں پر ان کی سنگت میں رہا. اور جب تک وہ ان کا انتقال نہیں ہو گیا میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر پر مٹی نہیں ڈال دی، تب تک میں ان کی سنگت میں رہا، ان کی صحبت میں رہا. اور پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر میں نے پھر نظر اٹھائی اور دیکھا کہ اب کس کی صحبت اختیار کروں، اب کس کو اپنا دوست بناؤں، کس کو اپنا ساتھی بناؤں. تو مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نظر آئے. تو میں نے پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی سنگت اختیار کی، صحبت اختیار کی، یہاں تک کہ پھر ان کا انتقال ہو گیا. اسی طریقے سے علقمہ ابن قیس النخعی رحمہ اللہ تابعی ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں ملک شام میں داخل ہوا، نئی جگہ، نئے لوگ، کس کو دوست بنائیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوست ہمارا بنے ذاتی مفاد کے خاطر، یا کوئی ایسا کوئی برا دوست مل جائے تو پتہ چلا کہ زندگی کا ٹریک اور نظریہ بدل گیا. تو کہتے ہیں کہ جب ملک شام میں پہنچا، مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں نے اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا. میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، کوئی ضرورت نہیں، کوئی دنیاوی طلب نہیں، سنگت کا اثر اتنا ہوتا ہے. کہہ رہے اللہم یسر لی جلیسا صالحا. میں نے یہ دعا کی ہے اللہ مجھے اچھے دوست دے دینا، مجھے اچھی سنگت دے دینا، اچھی صحبت دے دینا، اچھی رفاقت دے دینا. کہتے ہیں میں ہاتھ اٹھائی، اللہ مجھ سے دعا مانگا کہ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ اچھے دوست دینا جو ضرورت پہ کام آئے. تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھا کر جب ہاتھ نیچے ہی میں نے کیا، مسجد میں ہی بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شیخ آ رہے ہیں. جب وہ شیخ آ کر کے بیٹھے تو میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے اپنے دل سے اپنے آپ سے میں نے کہا کہ علقمہ تمہاری دعا تو قبول ہو گئی، تم نے اچھی سنگت مانگی تھی، اچھی صحبت مانگی تھی، اچھے دوست مانگے تھے. ابو الدرداء صحابی کی شکل میں اللہ رب العزت نے تمہارے پاس بھیج دیا. کہہ رہے کہ جب تک میں وہاں رہا تب تک میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہا، ان کی سنگت میں رہا. اسی طریقے سے حریث ابن قبیصہ حریث ابن قبیصہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں آیا، مدینہ کے باہر رہتے تھے، کہتے ہیں جب میں مدینہ میں آیا تو مدینہ پہنچنے کے بعد میں نے اللہ رضی سے یہی دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا. کب ہم نے مانگی یہ دعا؟
خود اپنے آپ سے ہم سوال کریں کہ کب ہم نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے بہترین دوست دینا جو مجھے وقت پر کام آئے، جو مجھے دین کے کام میں میرا معاون اور سپورٹر ثابت نہیں مانگی ہوگی ابھی کبھی۔ یہ کہہ رہے کہ جب میں مدینہ پہنچا تو میں نے کہا اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہ اللہ مجھے اچھے دوست دینا، تو مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنگت ملی، ان کی صحبت میں رہا۔ یہ تھا سلف صالحین کی تڑپ اور جستجو، اس لیے کہ سلف صالحین اس بات کو جانتے تھے اور مانتے تھے کہ اچھی صحبت مل گئی، اچھے دوست مل گئے، اچھی سنگت مل گئی تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ اگر بری صحبت مل گئی تو زندگی کسی اور ٹریک پہ چلی جائے گی۔ اور جب اچھے دوست ملتے ہیں نا، وفادار، امانت دار، سچے، مخلص، جب اچھے دوست ملتے ہیں تو یقین جانیے کہ زندگی کی بڑی بڑی مصیبتیں انسان ہنستے کھیلتے ہوئے گزار دیتا ہے، گزر جاتی ہے۔ جب اچھا دوست رہتا ہے نا، آپ کے اوپر بہت ساری پریشانیاں آئیں، بہت ساری مصیبتیں آئیں، جب اچھا اور مخلص دوست ہے نا تو کہتا ہے کہ گھبرا مت، ہم لوگ سب تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ، مت گھبرانا۔ یقین جانے کہ یہ جملہ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن بہت ہی حوصلہ کن ہوتا ہے، بہت حوصلہ دیتا ہے، بہت ہمت دیتا ہے۔ لیکن ایسے دوست مل جائے کہ جب پریشانی آئے، مصیبتیں آئے تو وہ لوگ بھاگنا شروع کر دے، اپنے منہ موڑنا شروع کر دے، تو ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ ایسے دوست ہونے سے بہتر ہے کہ دوست ہی نہ ہوتے ہمارے پاس، کیونکہ ایک انسان سب سے زیادہ اگر کسی پر اعتماد کرتا ہے تو اپنے دوستوں پر اعتماد کرتا ہے۔ یقین جانیے کہ آپ بہت ساری باتیں آپ اپنے باپ سے نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے بیٹے سے نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے بھائی سے نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ باتیں آپ اپنے دوستوں سے کہہ لیتے ہیں، وہ باتیں آپ اپنے دوستوں سے شیئر کر لیتے ہیں۔ اس لیے اچھے دوست کا ہونا بہت ضروری ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ اور اس کی ایک مثال دیکھنی ہے آپ کو نا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پڑھیے، کیسے دوست کا کردار تھا، کیسے دونوں دوست ایک دوسرے کو تسلی دیتے، کیسے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کے اس مشکل سفر کو طے کرتے۔ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں، پورا قصہ نہیں بیان کروں، آپ لوگ جانتے ہوں گے اختصار کے ساتھ میں، جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں پہنچتے ہیں، دیکھیے دوست کی قربانی، جب دوست کیسے اچھے دوست ہو تو کیسے وقت پر کام آتے ہیں۔ جب غار ثور میں پہنچتے ہیں تو اپنے دوست کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں پہلے میں اندر جاؤں گا پھر بعد میں آپ جانا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کیوں؟ کہا کہ نہیں پہلے میں اندر جاؤں گا تاکہ اگر کوئی اندر کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی جانور ہے تو پہلے اس کا سامنا میں کروں پھر اس کے بعد آپ کیجئے گا۔ یہ دوست اندر جاتا ہے، پورے غار کو صاف کرتا ہے اپنے دوست کے لیے، اور پھر اس کے بعد ان کا وہ دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زانوں پر پیر رکھ کر سر رکھ کر کے پھر اس کے بعد آرام کرتے ہیں، گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، تھکے رہتے ہیں، لمبا سفر طے کیا۔ ایک سوراخ کھلا ہوا تھا، اس پہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیر رکھ دیا۔ دوست کی قربانی دیکھیے، جب اچھے دوست ہوں، اپنا پیر رکھ دیا، کوئی مودی جانور آیا اور اس نے پیر پہ ڈس لیا، آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لیکن نہیں میرے دوست کو ڈسٹرب ہو جائے گا، میں نہیں رہوں گا، اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش کر رہے، ضبط کرنے کی کوشش کر رہے کہ نہیں میرے دوست کو تکلیف ہو، میرا دوست آرام سے سویا ہوا ہے، میری وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے گا وہ۔ لیکن زخم چونکہ دردناک تھا، آنسو بہرے اور بہتے بہتے گال سے بہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گر گئے۔ اللہ کے رسول کو فوراً احساس ہوا، آنکھ کھلی، کیا ہوا ابوبکر، کیا پریشان ہے؟ کہ اللہ کے رسول ایک سوراخ کھلا رہ گیا تھا، میں نے اپنا پیر وہاں رکھ دیا، ایک بولی جانور نے ڈس لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگا دیا وہاں پر، اور پھر اس کے بعد وہ درد اللہ رب العزت کی مشیت سے ختم ہو گیا۔ ایک دوست کی قربانی ایسے ہوتی۔ اب اس کے بعد اس دوست کا کردار دیکھیے، کفار مکہ ڈھونڈتے 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 غار تک پہنچ گئے۔ ابوبکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا نا تو ہمیں دیکھ لے گا، ہماری گردن اڑا دے گا، ہمیں ختم کر دیں گے، لوگ جان کے پیاسے تھے کہ ہمیں ختم کر دیں گے۔ یہ دوست بجائے اس کو اور ڈسٹرب کرنے کے اور پریشان کرنے، ارے صحیح بات ہے، اب دیکھ لیں تو کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، اب کیسے سامنا کریں گے، یہ دوست تسلی دیتا ہے،
मत घबराओ, मा ज़न्नुका बिस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा, मेरे दोस्त घबराओ मत, हम दोनों के दरमियान तीसरा अल्लाह है। भरोसा रखो, तसल्ली रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये परेशानी भी निकल जाएगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला इस मुश्किल को आसान करेगा। ये होता है दोस्त का किरदार, कि जब जिंदगी में अच्छे दोस्त मिलते हैं तो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और फिर उसके बाद इसी पर नहीं और आगे बढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार से निकलते हैं और मदीना का रुख करते हैं, कि लंबा सफर तय करके मदीना का रुख जब करते हैं, सफर हिजरत जिसको पढ़िएगा आप इस वाक़े को, बहुत सबक मिलता है इसमें, बहुत सारी चीजें मिलेंगी इसकी जो हमारी अपनी जिंदगी के लिए उसवा और नमूना होंगी, मॉडल होंगी। उसको जरा पढ़िएगा अच्छे से। बहरहाल जब रास्ते में निकलते हैं तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी अपनी सवारी लेकर के अल्लाह के रसूल की सवारी के आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा देखा, दो मरतबा देखा, कई मरतबा देखा कि यही अमल कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू बकर ये मामला क्या है? मैं देख रहा हूं कि कभी तुम मेरे आगे जाते हो, कभी तुम मेरे पीछे आते हो, कभी साइड में, कभी दाएं, कभी बाएं, मामला क्या है? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, अगर मुझे ये खदशा होता है कि कोई दुश्मन आएगा और आपके ऊपर हमला कर देगा तो मैं आगे चले जाता हूं कि दुश्मन आगे से ना आए। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन पीछे से आने वाला है तो मैं जल्दी से पीछे आ जाता हूं कि उस दुश्मन का वार पहले मेरे सीने में पड़े, फिर उस आप तक पहुंचे। और जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई दाएं से आएगा तो मैं दाएं चले जाता हूं, जब मुझे लगता है कि कोई बाएं से आएगा तो मैं बाएं चले जाता हूं। ये दोस्त की कुर्बानी ऐसे होती, ऐसे दोस्त अख्तियार किए जाए। कहते हैं कि कोई चीज हो तो पहले मुझ पर हो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब सुराका बिन मालिक करीब पहुंच जाते हैं कि अब पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे इन दोनों को। फिर अबू बकर घबराते हैं कि अल्लाह के रसूल वो करीब आ गया, इतने करीब आ गए कि हमारी आवाज सुनाई दे रही है उसको। तो अल्लाह के रसूल से फिर तसल्ली देते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ में है, मत घबराओ, अल्लाह हमारे साथ में। कैसे एक दोस्त का किरदार होता है। एक अच्छा दोस्त इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है। और हम फितरी तौर पर ऐसा है कि हम दोस्त की जरूरत, क्योंकि हम समाज में बसते हैं, रहते हैं, हर एक के साथ में अपना मामला और तामुल करते हैं। कितना मिनट बाकी हो गया? तो अब दोस्त इस तरीके से मामला हम करते हैं। जाहिर बात है, एक आदमी बगैर दोस्त की जिंदगी गुजारेगा तो लोग यही कहेंगे ना उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। लारा दोस्त जरूरी है। अब जरूरी है तो ऐसे दोस्त अख्तियार करने चाहिए जो वक्त पर काम आए, मुआविन हो। एक आखिरी एक दो बात कहकर के अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। ये तो ठीक है कि हमें दोस्त चुनना है तो हम देखें कि वफादार हो, वफाशार हो, अमानतदार हो, मुखलिस हो, सच्चा हो, दीनदार हो। ये सारी क्वालिटी हम अपने सामने वाले दोस्त में देख रहे हैं उसको अपना दोस्त बनाने से पहले। लेकिन यहां पर एक मसला ये भी है कि हम अपने आप से ये सवाल करें कि क्या हम खुद किसी के अच्छे दोस्त बनने के लायक हैं? क्या हमारे अंदर वो क्वालिटी है? क्या हमारे अंदर वो चीज है कि हमारा कोई दोस्त गलत करता है तो हम उसको टोकते हैं? क्या वो सही कर रहा है तो हम उसकी तहफीज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उसको और आगे बढ़ाते हैं? या अगर कहीं नमाज में कोताही हो रही है, किसी खैर के काम में कोताही हो रही है, या किसी कारोबार में या मामलात में वो धोखा कर रहा है तो क्या हम उसको टोकते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देकर अल्लाह उसके रसूल से डराते हैं? या हम सिर्फ अपने मसलहत और मफाद के खातिर खामोश रहते हैं? क्यों बोलने जाए, मेरा दोस्त अभी नाराज हो जाएगा, क्यों बोलूं उसको? ये सारी क्वालिटी जब हम सामने वाले में चाहते हैं ना तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने अंदर ये चीजें पैदा करें ताकि हम किसी को अच्छा दोस्त बनाने से पहले खुद अच्छे दोस्त बनने के लायक हो जाएं। और एक आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। ये बहुत हसास मसला है आजकल के बच्चों का, इसमें कोई शक नहीं। आप बखूबी जानते हैं कि तरबियत करना, बच्चे की भी सालिह तरबियत करना, अच्छी तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी, हमारे पर फर्ज है ये चीज। लेकिन याद रखिए कि अच्छी तरबियत सिर्फ ये तकादा नहीं करती है, सिर्फ ये मुतालबा नहीं करती है कि आप अच्छा घर दे दें, अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दें, अच्छे कपड़े पहना दें, अच्छा खाना दे दें। सिर्फ ये तरबियत तकादा नहीं करती है, बल्कि तरबियत, मुकम्मल तरबियत ये है कि आप घर के अंदर बच्चे को जो सहूलत फराहम कर रहे हैं तो घर के बाहर भी आप बच्चे पर निगाह रखें कि उसके दोस्त कौन है, किनके साथ में उठता है, किनके साथ में बैठता है, किनके साथ में जाता है, उसके स्कूल के दोस्त कौन है, उसके कॉलेज के दोस्त कौन।
ہر بچے کے تعلق سے یہ مکمل تربیت ہوگی، ورنہ تربیت میں خلل کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کئی مسئلے آتے ہیں ہمارے سامنے، ماں باپ دیندار ہیں، ماں باپ نمازی ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، بچہ ڈرگز کا عادی ہو گیا، بچہ سگریٹ کا عادی ہو گیا، لڑکی نعوذ باللہ بھاگ گئی کسی اور کے ساتھ میں. کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم بچے کی تربیت گھر کے اندر کر رہے ہیں، لیکن باہر بچے کی تربیت کیسی ہو رہی ہے یہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. اور میں نے کہا نا کہ سنگت کتنا اثر ڈالتی ہے. آپ کی تربیت کا پورا کی پوری تربیت کا جنازہ نکل جائے گا اگر اچھے دوست کو نہیں ملے تو. آپ کی پوری تربیت خاک میں مل جائے گی. آپ نے اپنے بچے کو نمازی بنایا، اخلاق والا بنایا، دیندار بنایا، لیکن غلط سنگت میں پڑ گیا، ڈرگس کا عادی ہو گیا. کیسیوں مسئلے آتے ہوں گے یہاں پہ بھی، اور ہمارے یہاں تو آتے رہتے ہیں، ہر جگہ یہ مسئلہ. کئی ماں باپ پریشان کہ بیچارے طلاق ہو رہی ہے، خلا ہو رہا ہے، کہ بچے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرا بچہ ڈرگس کا عادی ہو گیا. دیندار ہے ماں باپ، آگے چل کر کے شادی کے بعد 2 دن کے بعد دونوں بڑا بچہ تو ڈرگس کا عادی تھا. گھر بکھر گئے، خاندان ٹوٹ گیا، دشمنیاں پیدا ہو گئی. گھر میں پورا وہ بچہ جو ان کے لیے سر اٹھانے کا ذریعہ بنتا، جو ان کی اچھی سماج کا ذریعہ بنتا، وہ ان کے لیے بدنامی کا ذریعہ بن گیا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ گھر کے اندر اچھی تربیت کر رہے تھے، باہر کس کی سنگت میں تھا نہیں معلوم. بچہ ڈرگس کا عادی ہو گیا، بچہ نشے کا عادی ہو گیا، بچہ بگڑ گیا، اور نہ جانے کئی برائیاں پیدا ہو گئی. لہذا ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کے دوستوں پر بھی نظر رکھیں. بہت حساس مسئلہ. ماحول آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر فتنے والا ماحول. آپ کا بچہ کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ میں، اور بعید نہیں بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے 2-4 دوستوں کے نمبر بھی رکھیں. بسا اوقات پوچھیں بھی اپنے بچوں کے تعلق سے. ہاں اسے ہو سکتا ہے کہ بچے کو خبر ملے تو وہ ناراض ہو جائے کہ ہاں میرے والدین میرے تعلق سے جاسوسی کر رہے ہیں، مجھ سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں میرے دوستوں سے. کوئی مسئلہ نہیں، یہ وقتی ناراضگی آسان ہے بنسبت اس کے کہ بچہ ہاتھ سے نکل جائے غلط سنگت میں پڑ کر کے. لہذا ضرورت اس بات کی کہ اچھے دوست، ہم خلاصہ یہی ہے کہ اچھے دوست اختیار کریں جو دیندار ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، اور پھر خود اچھے دوست بنیں اور اپنے بچوں کی اچھی ہم تربیت کریں اور اس پر نگاہ رکھیں کہ اپنے بچوں ہمارا بچہ کس کی سنگت میں رہتا ہے اور کس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے. بہرحال اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اچھے دوست عطا کرے جو خیر کے کام میں، اطاعت کے کام میں، بندگی کے کام میں ہمارے معاون ہوں، سپورٹر ہوں، جو ہمیں خیر کے کام میں آگے بڑھائیں اور ہمارے شر میں ہمارے شر سے ہم کو روکیں. اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. یہاں پر آنے کو، مل کر بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو، سب کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. یہاں کے منتظمین جو ہیں اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی کوششوں قبول کرے جو یہاں کے منتظمین ہیں جنہوں نے یہ اچھی اور عمدہ مجلس سجائی. اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.